بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ماہ رمضان مبارک کی 25 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے، مئی مہینے کی 19 تاریخ ہے، 2020 عیسوی ہے، لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور کرونا وائرس کی وبا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پہچاننا نصیب فرمائے۔ آج دل مغموم ہے اس خبر سے کہ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید احمد صاحب، جو کل تک جن کو ہم دامت برکاتہم کہا کرتے تھے، وہ آج اللہ تعالیٰ کی جوار رحمت میں پہنچ چکے ہیں۔ یقیناً عالم اسلام کا بہت بڑا خسارہ ہے اور المدارس دارالعلوم دیوبند کا بھی بہت بڑا علمی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ اس کی بھرپائی فرمائے اور نعم البدل عطا فرمائے۔ یقیناً دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ اور وہاں کی شورا ذمہ داران صدمے میں ہوں گے۔ ہم ان سب کی تعزیت کرتے ہیں اور ان کی کیا تعزیت کرے، ہم سب کے سب تعزیت کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ غم کے ان دنوں کے اندر امت کو سکون و سہارا عطا فرمائے۔ اور اتنی بڑی شخصیت کے جانے کے بعد ایک بہت بڑا خدشہ اس بات کا ہوتا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ دنیا والوں کے لیے وقائے کے مانند ہوتے ہیں۔ یعنی جس طرح سے ایک چھتری ہوتی ہے سر کے اوپر، تو چھتری کے نیچے رہنے والا دھوپ سے بھی محفوظ رہتا ہے اور بارش کے پانی سے بھیگنے سے بھی محفوظ رہتا ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ والوں کا وجود چھتری کے مانند وقائے کے مانند ہوتا ہے کہ دنیا والے ان کے زیر سایہ آسمان کی مصائب سے محفوظ رہتے ہیں، اور جب وہ وقایہ وہ چھتری ہٹتی ہے تو پھر آسمانی مصائب نزول کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، پیارے اللہ، حضرت موصوف کے وجود بابرکت سے جو آپ نے بہت سے مصائب محفوظ روک کے رکھی ہوئی تھیں، میرے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ آپ ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ان کو دفع دور کر دیجیے اور آپ امت سے راضی ہو جائیے۔ نیز دارالعلوم دیوبند میں حضرت کے اللہ تعالی حضرت کا نعم البدل عطا فرمائے اور ان کا سچا جانشین عطا فرمائے۔ عام طور پر بہت سے اداروں میں ایسی شخصیات جب جاتی ہیں تو بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جن کی طبیعت میں شر ہوتا ہے، وہ شر کھڑا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پورے دارالعلوم کی حفاظت فرمائے، پوری شورا کی جماعت کی جمعیت کی اللہ پوری حفاظت فرمائے اور ان کی جگہ اللہ پاک بہتر سے بہتر افراد کو منتخب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک یہ آواز جاری ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم بیان کے اختتام پر کچھ صورتیں، چاہے سورہ اخلاص 3 مرتبہ صحیح پڑھ کر ہم مرحوم کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ حساجد نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت سورہ عصر پڑھی۔ اللہ فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی ایسے تھے کہ جب بھی وہ ملاقات کرتے تھے، ان میں سے جب بھی
جب ملاقات کرتے اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب ان میں سے کوئی ایک سورہ والعصر کی تلاوت نہ کر لیتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن پاک میں صرف سورہ عصر ہی نازل ہوتی اور کچھ نازل نہ ہوتا تو یہی کافی تھی۔ یعنی اللہ پاک نے اس میں اتنی جامعیت رکھی ہے اور انسانوں کی کامیابی کی ضمانت عطا فرمائی ہے، اس میں ضمانت سمجھائی ہے بندوں کو کہ اگر تم یہ کام کر لو تو تم کامیاب ہو، تو کامیابی کی گارنٹی اللہ پاک نے اس صورت میں دی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے والے، جاننے والے اور اس پر عمل کرنے والے ان کی صحبت اختیار کریں اور ان سے قرآن پاک میں اللہ پاک نے جو ہدایات بندوں کو عطا فرمائی ہیں اس ہدایات کے علم کو حاصل کریں۔ اللہ پاک اس صورت مبارکہ کے اندر فرما رہے ہیں کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ جب اللہ فرما دے کہ انسان گھاٹے میں ہے تو بتائیے پھر اس گھاٹے سے نکال کون سکتا ہے؟ پھر اللہ ہی نے فرمایا بے شک انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ اور مزید اور فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو اچھے اعمال کریں۔ تو کامیابی کی ایک علامت تو یہ ہے کہ ایمان لے آئیں۔ گھاٹے سے اور خسارے سے بچنے کی ایک چیز تو یہ ہے کہ آدمی صرف ایمان لے آئے، اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنے اور دل سے تصدیق کرنے اللہ کی توحید کا اور محبوب کی رسالت کا، یہ ہے ایمان۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرے اور توحید کا اقرار کرے، زبان سے بھی اور دل سے بھی۔ اگر آدمی اتنا کام کر لے اور زندگی بھر کوئی عمل دوسرا نہ کرے تو انشاءاللہ کٹ پٹ کر کے جنت میں چلا جائے گا۔ کٹ پٹ کر یعنی اپنی سزا پا کر جنت کا ضرور مستحق ہو جائے گا۔ اب قربان جائیے، اللہ رب العزت نے جو ایمان لانے کی علامت بیان فرمائی ہے کامیابی کی، یہ کتنی آسان بنائی ہے، کتنا پھول جیسا ہلکا یہ کام ہے کہ اللہ جی ہم آپ کو ایک مانتے ہیں، آپ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتے، آپ تو آپ ہیں اللہ، ہم آپ کو ایک مانتے ہیں، اور اللہ جی آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا پیغمبر، آپ کا آخری نبی مانتے ہیں۔ اب یہ کتنی پھول جیسی بات ہے، کتنی ہلکی پھلکی ہے، لیکن کفار و مشرکین کتنے بڑے محروم ہیں، کتنے بڑے محروم ہیں۔ یقیناً اللہ کا قہر ان کے لیے حجاب بن گیا ہے کہ وہ اتنا سا اقرار نہیں کر سکتے، مرنے مارنے پہ تلنے کے لیے تیار ہے، کٹ مرنے کے لیے تیار ہے، لڑائی کرنے کے لیے تیار ہے، آگ لگانے کے لیے تیار ہے، سامنے والے کو فنا کے گھاٹ اتارنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ کو ایک ماننے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ کیا کہا جائے، اس کو کیا کہا جائے؟ بس یہی کہا جائے گا کہ اللہ کا قہر ان کے لیے مانے ہیں اور حجاب بن چکا ہے۔ ورنہ اتنی ہلکی پھلکی بات جس پر اتنی بڑی کامیابی ملتی ہو، کون سی مری آ رہی ہے، کون سی موت آ رہی ہے کہ وہ اس کا اقرار نہیں کر سکتے۔ اور دوستو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کو دل کرتا ہے کہ اگر سجدے میں سر رکھ کر صبح قیامت تک ہم نہ اٹھائیں تو ہم اس عظیم نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک نے اس توحید کے اقرار اور رسالت کے اقرار پر ہمیں کتنی آسانی کے ساتھ قدرت عطا فرما دی، اور کتنی آسانی کے ساتھ اللہ پاک نے ہمیں گویا ایمان تحفے میں عطا فرما دیا۔ واقعی ہمیں ٹوٹ ٹوٹ کر اللہ تعالیٰ کا اس نعمت عظمیٰ پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ پیارے اللہ، آپ نے ہمیں کتنا عظیم نعمت عطا فرمائی ہے کہ ہمیں توحید کی دولت عطا فرمائی، ہمارے ظاہر و باطن کو شرک کی نجاستوں سے آپ نے محفوظ فرما لیا، اور مخلوق کے سامنے در در کی ٹھوکر کھانے سے اور سجدہ ریزی سے اللہ آپ نے ہماری زمین کی حفاظت فرما لی۔ پیارے اللہ، کس زبان سے آپ کا شکر ادا کریں؟ تو ایمان نام ہے توحید و رسالت کے اقرار کا، زبان سے اعلان کرنا اور دل کے اندر اس کی تصدیق کرنا۔ تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کیا چیزیں؟ یہ مکمل دین ہے، یہ مکمل دین۔ کوئی آدمی یوں کہیں کہ بھئی آگے ایک محل ہے، بڑا شاندار ہے، ساری چیزوں سے وہ آراستہ پیراستہ ہے، بھرا ہوا ہے، اور اس میں بس پہنچ جاؤ تو پھر کسی چیز کی جوکھو ہی نہیں ہے، کسی چیز کی کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، لیکن وہاں تک جانے کے لیے جو راستہ ہے بڑا کٹھن ہے، اور ایک گٹر ہے، اس گٹر کے اندر سے
تیر کر اور جانا پڑے گا. بہت بدبودار گٹر ہے، خون پیپ والی گٹر ہے، اور اس میں گرم گرم پانی بھی بہ رہا ہے، اس میں سانپ اور بچھو بھی ہیں، اس کے مختلف طبقات ہیں. کہیں اس میں ٹھنڈا پانی ہے اور کہیں اتنا کھولتا ہوا گرم پانی ہے، کہیں اس میں سانپ اور بچھو ہیں. بس ان سے گزر کر وہاں چلے جاؤ تو پہنچ جاؤ. کس مائی کے لال میں یہ دم ہے کہ وہ اس کی جرت کرے؟ تو جب دنیا کی گٹر کا کوئی تصور آ جائے تو بندہ اس کی ہمت نہیں کر سکتا. تو جہنم میں یہ سوچ کر کہ بھئی توحید اور رسالت کا اقرار کر لو اور عیش کرو، مزے کرو سب کچھ، اور رہی بات یہ کہ جو کچھ عیش مزے کریں گے اس کی کچھ سزا جہنم میں ہوگی، وہ بھگت کے چلے جائیں گے. تو ہے کوئی مائی کا لال جو ایسے جو اس کو ٹھنڈے کے لیے جو برداشت کے لیے کہے کہ ٹھیک ہے یہ سودا منظور ہے؟ ہرگز نہیں. اور یہ عاجز تو ایک بات اور کہتا ہے، یہ میرا وجدان ہے. یوں ہم دعا تو کرتے ہیں کہ پیارے اللہ آخری وقت ہمیں کلمہ نصیب فرمائیے. یقیناً آخری وقت کلمے کی دولت نصیب ہو جانا اور آخری وقت میں اقرار لسانی اور تصدیق قلبی حاصل ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے. لیکن زندگی بھر اللہ کی نافرمانی پر رہے، یہ کون سا کمال ہوا؟ ایک بچہ زندگی بھر اپنے ماں باپ کو گالی گلوچ کرتا رہا، زندگی بھر ان کے حقوق کو پامال کرتا رہا، زندگی بھر ان کو تکلیف دیتا رہا، اور مرنے سے پہلے سب لوگوں کے سامنے کہا امی مجھے معاف کرنا، ابو مجھے معاف کرنا. بہرحال ماں باپ تو وہ ہستی ہیں کہ ساری دنیا اچھوں سے پیار کرتی ہے، لیکن ماں باپ تو اپنے برے سے بھی پیار کرتے ہیں. وہ تو معاف کرنے ہی والے تھے، کر دیا انہوں نے، اور لوگ بھی اس پہ گواہ بن گئے. لیکن یہ کوئی کمال ہوا کہ زندگی بھر ان کو تکلیف دی اور آخری وقت میں ان سے معافی مانگی؟ تو زندگی بھر اللہ کا باغی تابع بن کے زندگی گزارے اور مرتے دم کلمہ نصیب ہو جائے. یقیناً کلمہ نصیب ہونا بڑی نعمت ہے، لیکن کمال تو اس کا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگے پیارے پیارے اللہ زندگی میں یا اللہ ایک سانس کے برابر بھی آپ کے میں نافرمان نہ رہوں، آپ سے غافل نہ رہوں، آپ کا مطیع و فرما بردار رہوں. تو زندگی میری آپ کی اطاعت پر گزرے، زندگی آپ کی تابع داری پر گزرے، زندگی میری توحید اور رسالت کے مفہوم پر گزرے، اور پیارے اللہ مرتے دم بھی یہی چیز مجھے میری زبان پر جاری ہو اور میرے دل میں اس کا یقین ہو. میرے پیارے اللہ ایسی دولت عطا فرما. تو زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسالت پر گزارے اور مرتے دم اسی کا اقرار کر کے آخر وقت جو ہے دنیا سے رخصت ہو جائے، یہ ہے کمال. تو اللہ فرما رہے ہیں زمانے کی قسم انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں ہے، انسان بڑے گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. یعنی جو لوگ ایمان لائے وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، اور جو ایمان لائیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال کریں، عامل الصالحات، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، جی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں، حق بات کی نصیحت کریں، اللہ اکبر کبیرہ، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں. اللہ رب العزت نے یہ جو دو جز آخر میں ذکر فرمائے ہیں، دو جز جو شروع کے وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تو ہر انسان کی اپنی ذات سے متعلق ہے. جو ایمان لائے اچھے اعمال کرے، اور ایمان جیسے کہ بتلایا کہ نام تصدیق قلبی اور اقرار لسانی کا، کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرے، رسالت کا اقرار کرے زبان سے اور دل میں اس کا یقین کرے. تو جس طرح ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا اور اقرار باللسان کا، اسی طرح اعمال نام ہے کہ جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو دوسرے اعمال ہم پر فرض کیے ہیں ان کو ادا کرنے کا. تو دل کے ساتھ ایمان لائیں اور جسم کے ساتھ اعمال صالحہ انجام دیں. یہ تو ہے ایک فرد کی کامیابی، ایک فرد کی اصلاح. لیکن اس فرد کے ساتھ مزید کامیابی جو لگائی ہے اللہ پاک نے، اس کی جو شرط لگائی وہ یہ کہ وہ دوسروں کو بھی نیک کام کی ہدایت دے اور دوسرے لوگوں کو برے کاموں سے بچائے، روکے. تو یہ جو دو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہیں، یہ مومن کے سامنے والے ماحول کی اصلاح سے متعلق ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ صرف تنہا ایمان لا کر مزے کر کے اور اچھے اعمال کر کے صرف تنہا جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نہ لوٹے. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس میں ہے کہ بندہ اپنے سامنے والے کو بھی اچھی بات کی حکم دے اور بری بات کو روکنے کی تلقین کرے. تو اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. قربان جائیے اللہ رب العزت نے
जहां मोमिनों को पर्सनल तौर पर, जाती तौर पर नेक बनने का हुक्म दिया है, अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरे मोमिन बंदो, मेरी बात मानने वालों, मेरे पे ईमान लाने वालों, मैं तुमसे इस बात भी पर खुश नहीं होऊंगा कि तुम मेरे बन गए, नहीं, जो दूसरे बंदे हैं वो भी तो मेरे हैं। तो जब तुम समझ गए, तुम समझदार हो, तो उन नासमझों को समझाना भी तो तुम्हारा काम है, उनको समझाना भी तो तुम्हारा काम है। लिहाजा मोमिन के जिम्मे है कि मोमिन जो उसका हल्के असर है, यानी अपने घर वालों की इस्लाह की फिक्र करे, उनको आमाल पे खड़ा करे, उनको बुरी बातों से रोके, उनके अकायद की फिक्र करे, उनके आमाल की फिक्र करे, वो शिर्क में मुब्तला न होने पाए, वो बिदात और जलालत और गुमराही में मुब्तला न होने पाए, वो इस बात की निगरानी रखे, वोच रखे। इसलिए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स निगहबान है, तुम में का हर शख्स निगहबान है, मसूल है अपने मातहत का। लिहाजा घर का जिम्मेदार अपने मातहतों के बारे में पूछ होगी उसकी मातहत के, तो हर जिम्मेदार से अपने मातहतों की पूछ होगी। जो जिसकी मातहती में रहता है, औलाद है तो माँ बाप की मातहती में रहती है, शोहर है तो बीवी उसकी मातहती में रहती है, खानदान का बड़ा है तो खानदान उसकी मातहती में रहता है। गर्ज ये कि हर बंदा अल्लाह पाक ने उसको एक जिम्मेदारी दी है, उसको एक हल्के असर बनाया है, और उसको अल्लाह पाक ने एक मकाम अता फरमाया है। उस मकाम वाले की जिम्मेदारी है कि वो खुद भी नेक बने और दूसरों को भी नेक बनाने की फिक्र करे। और ये वाकई ये इस्लाम का खासा है, इस्लाम की शान है। हर आदमी सोहना सजीला होकर तने तना जन्नत में जाने की कोशिश करे और अपने इर्द गिर्द के माहौल की बिल्कुल फिक्र न करे, अल्लाह ताला के यहाँ बड़ी पूछ होने वाली है इसकी। इसलिए हर आदमी अगर अपने अपने हिस्से का काम कर ले, हम लोग चौराहों पर बैठकर और खेतों और खलियानों में बैठकर और अपनी बैठकों में बैठकर, अपने चौराहों पर बैठकर ये बात तो खूब कमेंट्स करते हैं और इसके तो खूब तबसरे करते हैं, लोग बिगड़ गए, अरे नौजवान बिगड़ गए, कोई किसी की मानता नहीं है। कोई कहता है कि अरे नौजवान तो बिगड़े, घर की औरतें भी बिगड़ गई, हर वक्त जो है सेल फोन में और व्हाट्सएप में लगी रहती हैं। वो कहते हैं कि अरे माँ तो बिगड़ी है, बेटी भी उससे ज्यादा बिगड़ गई। तो एक दूसरे पे जो तबसरे करते हैं, तफसीलात करते हैं, जरा इनसे ये पूछो कि जो यूं कह रहा है कि बेटी बिगड़ गई है, तो उसने अपनी बेटी की कितनी फिक्र की? जो यूं कह रहा है कि औरतें बिगड़ गई हैं, तो जो उसकी औरत है उसने उसकी कितनी फिक्र की है? जो यूं कह रहा है कि नौजवान बिगड़ गए, तो नौजवानों में इसके नौजवान बच्चे भी शामिल हैं, इसने अपने नौजवान बच्चों की इस्लाह की कितनी फिक्र की है? दोस्तों याद रखें, जब तक हमारी जुबान दूसरों पर हदफ तनकीद करती रहेंगी, हम दूसरों पर जो है तनकीद करते रहेंगे, बुराई करते रहेंगे और अपने हल्के असर की जो है फिक्र नहीं करेंगे और अपनी जात पर मेहनत नहीं करेंगे, वहां तक इस्लाह कभी होने वाली नहीं, वहां तक इस्लाह कभी होने वाली नहीं। ये सिर्फ लफ्फाजी है, जैसे वक्त के हुक्मरान सिर्फ लफ्फाजी करते हैं, ये देंगे, यूं देंगे, यूं देंगे, यूं कर देंगे और यूं कर देंगे, और करते और धरते कुछ भी नहीं है, करते धरते कुछ नहीं है सिवाय अपनी अय्याशी के, सिवाय अपने राहत के, सिवाय अपने खाने पीने से। ये कोई करते नहीं। करने का काम तो अल्लाह पाक ने अहले ईमान के हुक्मरानों को दिया था। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में एक बार तो मदीना मुनव्वरा में घी महंगा हो गया, तो हजरत ने घी खाना छोड़ दिया कि जब तक ये घी इतना सस्ता ना हो जाए, इतनी वाफिर मिकदार में मार्केट में अवेलेबल ना हो, जब तक इतना सस्ता ना हो जाए कि आम आदमी की कुव्वत खरीद में आ जाए, आम आदमी इसको इस्तेमाल करने लगे, वहां तक मैं घी नहीं खाऊंगा। इनको थी अपने मातहतों से मोहब्बत। जिनको अपने कपड़ों से फुर्सत ना हो, जूतों से फुर्सत ना हो, जिनको अपने ठाट बाट से फुर्सत ना हो, वो क्या उम्मत के दर्द गम पर जो है आंसू बहाएंगे, क्या उम्मत के लिए और क्या पब्लिक के लिए और क्या अवाम के लिए जो है वो बेचैन रहेंगे। तो इस्लाम ने ये मिजाज बनाया अपने मानने वालों का कि हर आदमी पर्सनल तौर पर अपनी भी फिक्र करे, अपनी भी केयर करे, अपनी भी निगरानी करे। और हर आदमी की कामयाबी सिर्फ इसी में नहीं है, बल्कि उसको चाहिए कि उसका जो हल्के असर है, उसके जो दायरे कार हैं, उन पर भी नजर रखे। तो हर आदमी अगर अपने अपने हिस्से का काम करे तो दुनिया से ये सारी की सारी नहुसत खत्म हो जाएगी, दुनिया से ये कबीरगी खत्म हो जाएगी, दुनिया से बदतहजीबी खत्म हो जाएगी, दुनिया से शिर्क सिमट जाएगा। लेकिन जो आदमी तिलावत कर रहा है, बस वो अपने तिलावत की तो फिक्र कर रहा है और वो अपने जब्त औकात कर रहा है, औकात की पाबंदी कर रहा है,
اور منہمک ہے اور 5-5 پارے پڑھ کے اٹھ رہا ہے, 10-10 پارے پڑھ کے اٹھ رہا ہے, اور اس کو یہ پتہ نہیں ہے جس گھر کی آنگن میں, جس گھر کی بیٹھک میں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں اور میں بڑا اپنے ذام میں خوش ہوں کہ ماشاءاللہ کل تو 5 پڑھے تھے, آج 6 پڑھ لیے, پرسوں 6 پڑھے تھے, آج 7 اور 8 پڑھ لیے, اور آج تو 10 پڑھ لیے. اس کو یہ پتہ نہیں ہے اسی باپ کی ناک کے نیچے جوان بیٹا نماز چھوڑے پڑا ہے, جوان بیٹی نماز چھوڑے پڑی ہے, اور اس کو ذرہ برابر احساس نہیں ہے کہ ان بچوں کو بھی جو ہے نیک ہونا چاہیے. بس وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بس میں باپ ہونے کی حیثیت سے زیادہ تلاوت کر رہا ہوں تو بچے بھی میری قدر کریں گے اور لوگوں سے کہیں گے کہ ابا جان تو 10-10 پارے پڑھ کے اٹھتے ہیں. ہائے ہائے, کتنی بڑی نفسانیت ہے یہ, کتنا بڑا شیطان کی چال ہے کہ اپنے گھر میں, اپنے بچوں میں اپنے آپ کو نیک بن کے دکھا رہا ہے اور اسکور بنا رہا ہے نیکی کا, اور اپنے بچوں کی نمازوں کی فکر نہیں ہے. اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو سونے کے لقمے کھلائیں, ان کے لیے بہترین سے بہترین اسباب زندگی کا انتظام کریں, لیکن نظر اس بارے میں بڑی سخت رکھیں ان کے اوپر کہ میرا بچہ ہو کر مسجد نماز فوت کرے, میرا بچہ ہو کر قرآن پاک سے جو ہے پہلو تہی کرے, میرا بچہ ہو کر کفر و شرک کے کاموں کا ارتکاب کرے, ان محفلوں میں جا کر ان محفلوں میں رونق بخشے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے دوستو عجیب بات ہے آج کل جو ہمارے گاؤں کے ماحول ہیں اور ہماری بستیوں کے ماحول ہیں کہ گھنٹوں گھنٹوں ہم چوراہوں پر بیٹھتے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں ہم گاؤں کے کناروں پر بیٹھتے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں ہم نے بیٹھنے کی نشست گاہیں بنا رکھی ہیں, اور وہاں بیٹھ کر کرتے کیا ہیں؟ نہ فکر آخرت, نہ ذکر آخرت, نہ کوئی اللہ کی محبت کا ذکر, نہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف, کچھ نہیں. تیری میری کرتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, تبصرے کرتے ہیں, ساری لایانی باتیں کرتے ہیں, وہ باتیں کرتے ہیں جو ہمارے اختیار سے باہر. حکومت پہ تبصرے کریں گے, حکومت کے کام کرنے والوں پہ تبصرے کریں گے, پارٹیوں پہ تبصرے کریں گے, تنقیدیں کریں گے, گاؤں کے چودھری اور پردھان پہ تبصرے کریں گے, یعنی ہر وہ چیز جو ہمارے اختیار سے باہر کی ہے اس پر بات کریں گے, اور جو ہمارے اختیار میں ہے اس پہ بات نہیں کریں گے. یہاں تک کہ جن کرسیوں پر, جن میزوں پر, جن پتھر کے جو ہے وہ بیٹھنے کی جگہوں پر بیٹھتے ہیں, وہ بیٹھ کے چکنے کر ڈالے ہیں, وہ چبوترے چکنے ہو گئے ہیں بیٹھ کر. لیکن کیا ہے؟ غیبت کدا ہے. اللہ نے قیامت کے دن اگر ان کو قوت گویائی عطا فرمائی تو پتہ چلے گا کہ وہ کیسی کیسی داستانیں سنائیں گے, کیا کیا باتیں بیٹھ کر کی تھی. اب جب باپ گھر سے باہر جاتا ہے اور رات کو 12-1 بجے تک وہاں بیٹھتا ہے, اب نوجوان بچہ سوچتا ہے, نوجوان بچی سوچتی ہے جس کا تھا ڈر وہ نہیں ہے گھر, اب جو چاہے کر. چنانچہ وہ بھی گھر کی تنہائی میں دروازے بند کر کے اسٹاپر لگا کر دنیا بھر کی فلمیں دیکھتے ہیں, حرام کاری کرتے ہیں, دوستوں کے ساتھ حرام تعلقات قائم کرتے ہیں, فحش تعلقات قائم کرتے ہیں. اور تو اور یہاں تک اس عاجز کو یہاں تک پتہ چلا ہے, اور نوجوان بچوں نے جنہوں نے توبہ کے لیے کلمات پڑھے اور جنہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا کہ ہمیں نیک بنا دو, ہمارے لیے دعا کر دو, ان بچوں نے بتایا کہ ہم نے فون کے اوپر ایسی ایسی باتیں کی ہیں کہ تنہائی میں فون کے اوپر ہم ننگے تک ہو گئے, اپنے کپڑے تک اتار کے اپنے جسم کی نمائش کی ہے, اور سامنے والے کے مطالبے پر ہم نے اپنے آپ کو برہنہ پیش کیا ہے. اب گناہ کے لیے کسی بازار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اب گناہ کے لیے کوئی الگ سے کسی فلمی تھیٹر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر گھر جہنم کا نمونہ بن سکتا ہے اگر آدمی ارادہ کر لے. لہذا جس وقت نوجوان بچہ اسٹاپ پر لگا کر کمرے کے اندر تنے تنہا اپنے کپڑے اتار کر اپنی نمائش کر رہا ہوتا ہے کسی کو, تو کیا وہ جہنم کا نمونہ نہیں بن رہا وہ گھر کا کمرہ؟ اس لیے میرے بھائیوں, اللہ کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست کرتا ہوں عاجزانہ, ہم اپنے گھر کی خبر لیں, اپنی ذات پر فکر کریں, محنت کریں, اپنے حلقے اثر کی خبر لیں, اور اپنے آپ کو کیئرفل رکھیں, اپنے آپ کو جو ہے اتنا ڈھیلا ڈھالا پوچھا پاچھا نہ کریں کہ دوسرے لوگ ہمیں تنقید کا نشانہ بنائیں کہ تو اپنی فکر کر, اپنی اولاد کی فکر کر. ہم جب کسی کو دوسرے کو دین کی بات کی تلقین کریں اور اس کو تاکید کریں تو وہ یوں نہ کہیں بھائی تو اپنی فکر کر. ہم کیوں اتنا موقع کسی کو دیں؟ اس لیے آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ہر ماں باپ کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ گئی. پہلے زمانے میں سکون سے سو جاتے تھے, ماں باپ بھی بے فکرے ہوتے تھے اور وہ بچوں سے مطمئن ہوتے کہ وہ سب سو چکے ہیں. نہیں, اب جو ہے ہم سو کر مطمئن نہ ہوں کہ بچے سو چکے ہیں. نہیں, جب ہم سو چکے ہوتے ہیں تو وہ کسی کی یاد میں کھو چکے ہوتے ہیں.
जब हम सो जाते हैं, हमारे सोने का इंतजार करते हैं, उसी वक्त वो गुनाहों की इब्तिदा करते हैं, उसी वक्त वो इंटरनेट चालू करते हैं, उसी वक्त फोन में वो चैटिंग शुरू करते हैं, उसी वक्त वो तस्वीरें देखना शुरू करते हैं और अपने दिखाना शुरू करते हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इसलिए नौजवान बच्चों को बिलखुसूस कमरों के अंदर सुलाएं, अकेले कमरे में सोने की परमिशन न दें। अकेले कमरे में रूम सिस्टम अगर बने हैं घर के अंदर तो कमरे के दरवाजे खोल कर सोने की ताकीद करें, स्टोव पर नहीं लगा सकते। और कमरे के अंदर चाहे तो 0 वाट का बल्ब हो, लेकिन रोशन बल्ब के अंदर, रोशनी के अंदर सोने का उनको आदी बनाएं। रही बात ये कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चराग गुल करके जो है आराम फरमाते थे। तो ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये उन लोगों के लिए है जो शादीशुदा होते हैं। इसलिए कि अंधेरा मुस्तकिल खुद दावत गुनाह देता है। जब नौजवान बच्चा देख लेता है दरवाजा बंद है, ये दरवाजा खुला है लेकिन मुकम्मल तारीकी अंधेरा है, हाथ को हाई सुझाई नहीं दे रहा, तो उसके दिल के अंदर वसवसे आते हैं, गुनाह के ख्यालात आते हैं। इसलिए बच्चों को उजाले के अंदर सोने का आदी बनाएं। और कई मरतबा माँ बाप सोने के बहाने से थोड़ी थोड़ी देर के बाद खुद भी उठकर देखें कि ये बच्चे कहीं चैटिंग में तो नहीं लगे, कहीं मैसेजिंग में तो नहीं लगे, कहीं छुप छुप के फोन तो नहीं देख रहे, बल्कि ये माहौल बनाए कि बच्चों के फोन जमा करके अपने कमरे में जमा करो। नहीं बेटा, इनको ऑफ करो, सबको जमा करो, सुकून की मीठी नींद सो जाओ, दुआ पढ़ के, दुरूद शरीफ पढ़कर, आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम करके सो जाओ। नींद पूरी होगी, जिंदगी का लुत्फ आ जाएगा। वक्त पे नमाज पढ़ो। तो माँ बाप की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है इस पुरफितन दौर के अंदर। इसलिए इंसान की कामयाबी सिर्फ इसी पर मौकूफ नहीं है कि वह खुद ईमान लाए और आमाल सालिहा अंजाम दे, बल्कि अल्लाह ताला, अल्लाह के महबूब से खबर दी है कि क़यामत के दिन हमसे पूछ होगी, हमसे सवाल होगा कि हमने अपने मातहतों की कितनी फिक्र की थी, उनको कितना दीन सिखाया था, उनके अकायद को दुरुस्त करने की कितनी कोशिश की थी। लिहाजा इस सूरत ने हमें आईना दिखा दिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे सामने पॉइंट पेश कर दिए कि इन पॉइंटों पर तुम मेहनत करो, खुद भी अमाल करो, खुद ईमान कबूल करो, ईमान के तकाज़ों को पूरा करो, अच्छे अमाल करो और अपनी जात के अच्छे होने के साथ साथ दूसरों को जो तुम्हारे सामने है, तुम्हारी औलाद है, तुम्हारा महल्ला है, तुम्हारी बस्ती है और तुम्हारे मिलने जुलने वाले दोस्त अहबाब हैं, तुम्हारे शागिर्द हैं, तुम्हारा हल्के असर है, तुम्हारे मातहती में काम करने वाले, तुम्हारी फैक्ट्रियों में, कारखानों में जो अहल ईमान है, आप उनकी भी फिक्र करो, उनके अकीदों को अच्छा करो, उनके अकीदों को अच्छा करो, उनको बुराइयों से रोको, ज़लालत और गुमराही में फंसने से रोको। जब तुम उनको उनके दुनिया के नफ़े के तुम ज़ामिन हो, तुम दुनिया का उनको नफ़ा पहुंचा रहे हो, तो उनको जरा दो बात मीठी ये भी तो कहो, अरे प्यारो, तुम मेरे यहाँ से लेकर जाओ अल्लाह का दिया हुआ रिस्क अपनी किस्मत का मेरे कारखाने से, मेरी फैक्ट्री से लेकर जाओ जी, और दुनिया में तुम कामयाब हो, तुम्हारा घर बने, तुम्हारे घर में अच्छे अच्छे खाने पके, तुम्हारे बच्चे खुशहाल बने जी, और उसका सबब मैं बनूं। लेकिन प्यारो ये भी तो सोचो, जब दुनिया मेरे जरिए से तुम्हारी अच्छी बन रही है, मेरी दिली एक तमन्ना है कि तुम्हारी आखिरत भी मेरे जरिए से अच्छी बन जाए। लिहाजा देखो, अल्लाह के बारे में शिर्क मत करो, अल्लाह के बारे में, महबूब सल्लल्लाहु के बारे में जो है बिदात का शिकार मत हो, बदअकीदगी का शिकार मत हो। लिहाजा सही अकीदा ये है, सही अकीदा ये है, सही सोच ये है, सही थॉट ये है। कभी कभी इस तरह से भी तो लेकर बैठे। सही बात ये, बहुत से लोग कहते हैं जी अब कुछ कहने जैसा नहीं है, अब तो लोग फाड़ खाने को आते हैं, काटने को आते हैं। तो देखो दोस्तों, इस आजिज का भी खुद तजुर्बा है और बुजुर्गान दीन ने तजुर्बे की बातें लिखी हैं। हक बात को अच्छी नीयत के साथ अच्छे मौके पर अगर आप कहें तो कभी भी बुरी नहीं लगेगी। हक बात को इखलास के साथ और अच्छे अंदाज के साथ मुनासिब मौके पर अगर आप कहेंगे तो कभी भी बुरी नहीं लगेगी। कई मर्तबा आदमी को बुरी लगती है, बुरे मौके पर कही जाए, मुनासिब मौके पर जो बात नहीं कही जाए तो सामने वाले को बुरी लग जाती है। यार मुझे तो सबके सामने तुमने मुझे मेरी इंसल्ट कर दी, सबके सामने मुझे इस तरह की बात कही, छुप के कह लेते, तन्हाई में कह लेते, लोग मुझे क्या समझेंगे। तो आदमी यहाँ अनानियत पर आ जाता है, यहाँ नफसानियत पर आ जाता है। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कम से कम 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद
دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں اپنی بندگی کے سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے پیارے رب، آپ نے ہمیں ایمان کی دولت دے کر کتنا بڑا ہم پر احسان کیا۔ میرے پیارے اللہ، اے اللہ، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ، آپ نے کتنا بہترین انتخاب فرمایا۔ میرے پیارے اللہ، ہمارے لیے ایمان کا کتنا بہترین انتخاب فرمایا۔ میرے پیارے اللہ، آپ نے تو ہمارے لیے پیدائشی طور پر عزتوں کے فیصلے فرما رکھے ہیں۔ پیارے اللہ، جس دن ہم پیدا ہوئے تھے اس دن نہ جانے کتنے لاکھ بچے پیدا ہوئے تھے۔ کوئی یہودی ماں کی گود میں جنم لیا، کوئی مجوسی ماں کی گود میں جنم لیا، کوئی مشرک ماں کی گود میں پیدا ہوا۔ پیارے اللہ، آپ نے کتنا بڑا کرم فرمایا، ہمیں ایسی ماں کی گود میں جنم دیا جو بچپن سے کلمہ پڑھتی تھی، ایسی ماں کی چھاتی سے دودھ پلایا جو آپ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر ہمیں دودھ پلایا کرتی تھی۔ پیارے اللہ، ایسی ماں کی گود میں آپ نے ہمیں کھیلنے کا موقع عطا فرمایا جو ہمیں توحید رسالت کی لوریاں دے کر سلایا کرتی تھی اور بہلایا کرتی تھی۔ اے میرے پیارے رب، جب بن مانگے یا اللہ بے ہوشی کے عالم میں بن مانگے آپ نے اتنا بہترین انتخاب فرمایا۔ پیارے اللہ، اب آپ نے کچھ عقل و شعور عطا فرمایا ہے، اب سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے۔ اللہ، آپ سے بھیک مانگتے ہیں یا اللہ، جب آپ نے ہمیں مومن ماں کی گود عطا فرمائی، کلمہ پڑھنے والی ماں کی چھاتی سے دودھ پینا نصیب فرمایا، اے اللہ اب اچھے اعمال کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے۔ اللہ، برائیوں سے بھی بچا لیجئے، کفر و کافری کے کاموں سے بچا لیجئے، شرک و بدعت کے کاموں سے بچا لیجئے۔ میرے پیارے اللہ، زندگی بھر اس پر دوام عطا فرما دیجئے اور مرتے دم اسی پر اختتام نصیب فرمائیے، مرتے دم اسی پر اختتام نصیب فرمائیے۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں بولنے کی بہترین صلاحیت عطا فرما، لکھنے کا بہترین سلیقہ عطا فرما۔ یا اللہ، یہ دولت ہم تنہا لے کے نہ چلے جائیں، یا اللہ ہم اپنے پڑوسیوں کو بتلائیں، پڑوسیوں کو بھی سکھلائیں، یا اللہ ہم اپنے بھائیوں کو بھی سکھلائیں، یا اللہ ہم اپنے خاندان والوں کو بھی سکھلائیں۔ یا اللہ، اسلام کی خوبی، اسلام کے عقائد اور عوامر کی ترغیب اور نواہی سے ترہیب، پیارے اللہ ہم اپنے بھائیوں کو بھی دیں، اپنی بہنوں کو بھی دیں، اپنے پڑوسیوں کو بھی دیں، برادران وطن کو بھی سمجھائیں۔ میرے پیارے اللہ، یہ اللہ اس کام کے لیے سلیقہ چاہیے، یہ اللہ اس کام کے لیے سلیقہ چاہیے، طریقہ چاہیے جو ہمیں نہیں آتا۔ اللہ جی سکھا دیجئے نا، اللہ جی بتا دیجئے۔ اللہ پیشانی پہ وہ نور دے دیجئے، جس پیشانی پہ نور کو دیکھ کر باطل والے سمجھیں کہ ہم باطل پر ہیں اور یہ حق پر ہے، یہ حقیقت ہے، یہ سچائی پر ہے، اور پھر وہ اس بے چینی مبتلا ہو جائیں کہ یہ حق ہم تک کیسے پہنچے، ہم اس کو کیسے سیکھیں۔ میرے پیارے اللہ، آپ سے وہی تو چیز مانگ رہے ہیں جو آپ نے اس سے پہلے بھی اپنے نیک بندوں کو بہت سو کو دے رکھی تھی۔ پیارے اللہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے یہی چیز تو عطا فرمائی تھی، یہی پیشانی کا نور تو تھا جس کو وہ لے کر نکلے تھے دہلی کی طرف، اور لاکھوں غیر مسلم، لاکھوں کافر و مشرک توحید کا کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو گئے تھے۔ میرے پیارے اللہ، جب آپ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اللہ ہم بھی آپ سے بھیک مانگتے، اللہ وہ دولت ہمیں بھی عطا فرما دیجیے، اللہ وہ دولت ہمیں بھی عطا فرما دیجیے، اللہ وہ دولت ہمیں بھی عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے ایمان میں جلا عطا فرما، اللہ ہمارے ایمان میں چمک عطا فرما، اللہ ہمارے ایمان میں نور عطا فرما، یا اللہ اس میں اضافہ فرما، یا اللہ اس میں برکت عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے رب، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، نیکوکار بنا دیجیے، پرہیزگار بنا دیجیے۔ پیارے اللہ، ہر گھر کے اندر جتنے مرد و خواتین ہیں، یا اللہ سب کو شیر و شکر بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، آئے دن فون آتے ہیں، نوجوان بچے فون کرتے ہیں، حضرت گھر جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے، نوجوان بچے فون کرتے ہیں، گھر جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے، اور گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ یا اللہ، پوری دنیا عذاب سے دوچار ہے، پوری دنیا ایک وائرس کے خوف سے دوچار ہے،
اور ابھی بھی لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ محصور ہیں، وہ مقید ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر بھی ان کو ہری ہری سوچ رہی ہے، پھر بھی وہ لڑائی کر رہے ہیں، پھر بھی وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ نہیں رہ رہے، پھر بھی وہ اللہ سے دعا نہیں کر رہے۔ یہ میرے پیارے رب صحیح سمجھ عطا فرما، یا اللہ گھروں کے ماحول کو تبدیل فرما دیجئے، گھر کے ماحول کو نورانی اور ایمانی بنا دیجئے میرے پیارے اللہ، محبتوں کو عام کر دیجئے، نفرتوں کو نیست و نابود کر دیجئے، دلوں میں ایک دوسرے کا ادب اور احترام قائم فرما دیجئے، چھوٹے کو بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، بڑوں کو چھوٹوں پر پیار و شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔